سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نہ جانے کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ عزیزان ایمان، آئیے میں اپنے وان سے عالم اسلام میں وطن عزیز پاکستان کا ایک اور خوبصورت پھول پیش کر رہا ہوں۔ سیدزادے ہیں، حضور کی آل کا شہزادہ ہے، جب پڑھتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ جناب محترم سید سبطیل الحسنین شاہ صاحب آپ تشریف لا کر اپنی خوبصورت دل نشی انداز میں بارگاہ رسالت امام میں حاضری کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ استقبال کیجئے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اس گھر سے میری بڑی وابستگی ہے۔ میرے برادر محترم اور میرے والد گرامی الحاج پیر سید الطاف الرحمن پاشا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحبزادہ سید اوصاف علی شاہ صاحب، اس گھر سے بہت پیار سمیٹا، بس دیگر شمول ثنا خان مجھ ناچیز کو بھی اس قابل سمجھا۔ میرے برادر مکرم جناب عثمان بھائی اور چودھری ساجد غفار صاحب اور جملہ رفقائے کار اس خان وادے کے بزرگ اور بڑے جو بھی میرے سب سر کے تاج ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے والد گرامی کے بڑے ہی محسن و مشفق دوست پروفیسر ارشد صاحب بیٹھے ہیں۔ میرے لیے فخر ہے کہ ان دو بزرگوں کے دائیں بائیں درمیان میں مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا اور سرکار کی مدحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ شہباز بھائی اپنا رنگ دکھا کے گئے، ہر پھول کی میں نے آگے کہا اپنی خوشبو ہے۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری چند منٹ کی حاضری ہے۔ اس عقیدت و محبت سے آپ نے درود پڑھنا ہے۔ یہ جو بینی بینی ہوا چل رہی ہے نا، اس میں خوشبو ہے ربی نور شریف کی، ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لان سے ہوا میں ہمارا درود پہنچے، داتا حضور کی بارگاہ میں جائے، وہاں سے سرکار سے سفارش لیتا ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جائے، غوث الثقلین کی بارگاہ سے نجف اشرف سے ہوتا ہوا گنبد خضرا میں اس طرح جائے کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھے نعم البدل مل جائے۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ویسے اس مائک کے بغیر آپ سے اونچی درود پڑھ سکتا ہوں، پڑھیں کس کس کو آتا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک ایسا کلام جو میری عبادت بھی ہے، روایت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ جب تک یہ کلام نہ پڑھ لیا جائے آگے پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس کلام سے آغاز کروں گا، مجھے عثمان بھائی کا جس طرح حکم ہوا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذوق کے مطابق حاضری پیش کروں گا۔ رکھیں لاج میری مینوں آس تیری، تینوں تیرے جلال دا واسطہ، جدے واسطے کن فرمان کیتا، اس با کمال دا واسطہ، تکی کیا رشتے جدے نال گلاں اس بے مثال دوائی، نبی پاک دا عشق
با عشق بلال دا واسط اور قبلہ آپ کی نظر جدوں روزہ تصور چ آ جاندا بوئے اکھاں دے ادب نال بھیڑ لینا یاداں جہو جیاں درد بھی دیندیاں نے کیف انہاں دے وچوں نکھیڑ لینا نسبت پاک مدینے تو جا صدقے دکھ جنوی ہونے نبیڑ لینا جدوں مینوں سکون دی لوڑ پیندی میں تے ذکر حضور دا چھیڑ لینا مینوں لوڑ پیندی ہے میں چھیڑنا انہاں نوں لوڑ پیندی ہے چھیڑنے ہیں اج عثمان صاحب نوں سکون دی لوڑ پئی انہاں نے حضور دا ذکر چھیڑیا ہے تو کوئی لب خاموش نہ رہے رل کے چھیڑو پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ میں تھا کیا عطا کیا وہ بلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پروفیسر صاحب ایک دن کا ہے ماجرا بیٹھے تھے شاہ انبیاء اتنے میں سائل آ گیا دینے لگا در پر صدا اٹھی نگاہ مصطفیٰ اس پر با انداز عطا پوچھا تو یوں کہنے لگا صدقہ ملے حسنین کا سن کر یہ سائل کی صدا رحمت کو بھی جوش آ گیا اتنا دیا سائل بھی یوں کہنے لگا ہو بلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ عثمان بھائی آپ کی نظر اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی نظر کہ خوش بخت ہوں قسمت پہ تصدق ہوں فدا ہوں میں سیدہ زہرا کے گھرانے کا گدا ہوں جب میں نے پڑھا نا کہ انتظامیہ جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ خوش بختی ہے کہ پاک سیدۃ النساء العالمین کے نام سے یہ مسجد ہے تو میرے بھی جب میں نے مسجد میں نماز پڑھی تو مجھے ایک تخیل ملا کہ خوش بخت ہوں قسمت پہ تصدق ہوں فدا ہوں میں سیدہ زہرا کے گھرانے کا گدا ہوں اپنا تو میرا کچھ بھی نہیں اور خود بھی نہیں ہوں میں مصطفی حیدری حسنینی عطا ہوں خوش ہوتے ہیں سرکار دو عالم مجھے سن گئے جب آپ کے گئے والوں کی کرتا میں ثنا ہوں ہو بلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
آل کی بارگاہ میں گئے، حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور سب مل کے پڑھیں گے. ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے صلی اللہ علیہ. یہ قادری ہیں اور میں گیلانی ہوں. آخر میں شہباز بھائی کو حکم ہوا تھا کلندر پاک کی بارگاہ میں، لیکن میں آپ کو غوث الثقلین کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. یہ جو سرکار کے میلاد میں ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں، اس کی برعکس ایک کلام: اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں. سب نے کہنا ہے سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی. سرکار کا ہے نا سب کچھ، سب کہیں. میں نہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں گا، بس یہ کہیں کہ سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں. قبلہ ان پہ جو ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، ان پہ جو عثمان بھائی آپ کی نظر ہے، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی. میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. روح سیاہی کا بھروں رکھنا حضور، روح سیاہی کا بھروں رکھنا حضور. ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں. اور مکتے میں پروفیسر صاحب فیصلہ خالد یہ ہے قرآن کا، فیصلہ خالد یہ ہے قرآن کا. ان کو جو رکھے نہ پیارا کچھ نہیں، ان کو جو رکھے نہ پیارا کچھ نہیں. میرے برادر اکبر کا لکھا ہوا کلام ہر ثنا خان کے حصے میں آیا اور مجھے بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اسی کلام سے 2-3 اشعار پیش کر کے ایک میلاد کا شعر پیش کروں گا اور 2 اشعار حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. مل کے پڑھیے گا. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ پھر بلوانا، اے
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا۔ آپ تو ہیں، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا۔ ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی، ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں۔ آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ایک شعر میلاد کا آپ نے کہنا ہے آ گئے سرکار۔ کیا کہنا ہے؟ آ گئے سرکار، دیکھو آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، دیکھو آ گئے سرکار۔ چڑیاں چہکی گلشن میں کے بول یہ کوثر، آ گئے سرکار، دیکھو آ گئے سرکار۔ ہر دکھیا کی بگڑی بنانے رحمت عالم آئے ہیں، رحمت عالم آئے ہیں، رحمت عالم آئے ہیں۔ جن کی کالی کملی نے ہم سب کے عیب چھپائے ہیں، سب کے عیب چھپائے ہیں۔ عرشی ہو کے فرشی ہو، عرشی ہو کے فرشی ہو، سب کی یہی پکار۔ آ گئے سرکار، دیکھو آ گئے سرکار۔ میں نے ایک شعر میلاد کا پڑھا، میرا ایک دل چاہتا ہے، اکثر اوقات ایک دو دفعہ محفل میں پڑھنے کا موقع ملا اور بھائی ساجد کی طرف سے حکم بھی ہوتا ہے، مدینہ شریف کی حاضری کے لیے سب کی تڑپ ہے۔ میں تو نہیں ابھی تک گیا، ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو بارہا بار گئے۔ دعا فرمائیں سرکار مجھے بھی اپنے قدمین میں بلائیں، اور میں اپنے دل کی ترجمانی ایک شعر پیش کروں گا اور پھر ایک ہی شعر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ ایک دفعہ درود پاک عادیہ پیش کریں صلی اللہ۔ السلام علیکم۔ میری عمر مدینے دے ٹپیاں دی تصویر پڑھو گیا گزر گئی، میری عمر مدینے دے ٹپیاں دی تصویر پڑھو گیا گزر گئی، سرکار چیتے کر کر کے، سرکار چیتے کر کر کے، بس نیر بہو دیا
گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی. اور پروفیسر صاحب جدو سورج چھپے دا شام ویلے ہر طرف ہنیرا چھا جاندا سونے دیا یادا دے دیوے اٹھ اٹھ کے جگاؤں دیا. گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی. اور عثمان بھائی شاعر نے پتہ نہیں کس پیرائے پہ لکھا لیکن اس شعر کو اکثر اوقات میں اپنے پہ وارد کرتا ہوں کہ کی دساں کی میں گزر گئی بس گزر گئی جی میں گزر گئی کچھ راما تک تک گزر گئی کچھ اوسیاں پاندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی. اور ایک شعر اپنے بھائی کو مجھے اشارہ ہو گیا ایک شعر پیش کر کے حاضی کو مکمل. پکارو شاہ جیلاں کو پکارو سنور جائے گی قسمت ہاں سنور جائے گی قسمت بے سارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو سنور جائے گی قسمت ہاں سنور جائے گی قسمت. تمہاری ریت ہے بیڑے ترانا تمہاری ریت ہے بیڑے ترانا میری نیا بھی میرا میری نیا بھی میرا پار اتارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو سنور جائے گی قسمت. کرو تم نام میرا کا وظیفہ نہ گھبراؤ ذرا تم نہ گھبراؤ ذرا تم غم کے مارو